آج ہم آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کریں گے کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ان کو نواقض وضو کہا جاتا ہے. ان میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آگے یا پیچھے کی شرمگاہ سے کسی بھی چیز کا نکلنا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، مزی، ودی، منی اور ہوا وغیرہ. ان تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہوا اگر پچھلے مقام سے خارج ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن ہوا اگر اگلے مقام سے خارج ہوئی تو یہ ناقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والی نہیں ہوگی. اسی طرح ناقض وضو میں سے دوسری چیز ہے جسم کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر ایسے مقام پر بہہ جانا کہ جس کا غسل میں دھونا ضروری ہوتا ہے. اگر خون یا پیپ نکل کر بہہ جاتے ہیں اور اس جگہ پر بہہ جاتے ہیں کہ جس کا غسل میں دھونا لازمی اور ضروری تھا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زخم وغیرہ بنتا ہے تو خون بہتا نہیں ہے بلکہ صرف خون چمکا ہے، تو اگر خون بہا نہیں ہے، آگے چلا نہیں ہے تو یہ وضو کو نہیں توڑے گا. اگر خون بہہ جاتا ہے اور ایسے مقام پر بہتا ہے، ایسی جگہ پر بہتا ہے کہ جس کا غسل میں دھونا ضروری ہوتا ہے تو پھر وہ وضو کو توڑے گا. جیسے آنکھ کے اندر زخم وغیرہ بنا یا دانہ وغیرہ بنا اور وہ آنکھ کے اندر ہی دانہ پھوٹ گیا اور خون آنکھ کے اندر ہی رہا، باہر نہیں نکلا، تو یہ وضو کو نہیں توڑے گا، کیونکہ آنکھ کا جو اندر والا حصہ ہوتا ہے اس کو غسل کے اندر دھونا ضروری نہیں ہوتا. تو خون نکل کر ایسے مقام پر یا پیپ نکل کر ایسے مقام پر بہہ جائے کہ جس کا غسل میں دھونا ضروری ہوتا ہے تو پھر وہ ناقض وضو ہوگا اور پھر اس سے وضو ٹوٹے گا. تیسری چیز ہوتی ہے منہ بھر قے، منہ بھر الٹی. یہ بھی ناقض وضو ہے، یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے. منہ بھر کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ قے کہ جس کا روکنا انتہائی مشکل ہو، انتہائی مشکل ہو تو وہ ناقض وضو ہوگی. اگر تھوڑی سی الٹی آئی ہے، منہ بھر نہیں ہے، تو وہ ناقض وضو نہیں ہوگی. اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ بات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی منہ بھر قے آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ منہ بھر قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح چوتھی چیز ہوتی ہے نیند، یعنی سو جانا. لیکن ہر نیند وضو کو توڑنے والی نہیں ہوتی. وہ نیند وضو کو توڑے گی جس میں دو شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے کہ مقعد یعنی سرین زمین پر جمی ہوئی نہ ہو اور ایسی ہیئت پر سویا جائے کہ جس ہیئت میں عموماً غافل ہو کر سویا جاتا ہے. غفلت والی نیند جس ہیئت جس طریقے پر آتی ہے اس طریقے پر اگر سویا جائے گا تو نیند یعنی سو جانا ناقض وضو ہوگا، وضو کو توڑ دے گا. جیسے کروٹ پر لیٹ کر سو جانا، چت لیٹ کر سو جانا، اسی طرح ٹیک اس انداز میں لگا کر سونا کہ زمین پر مقعد نہ جمی ہو اور غفلت کے ساتھ بندہ سو جائے، تو ان تمام صورتوں کے اندر نیند ناقض وضو ہوگی. اگر سرین زمین پر جمی ہوئی ہے پھر بندہ سو گیا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. پھر اس میں پانچویں چیز یہ ہے کہ رکوع اور سجود والی نماز کے اندر کہا لگانا. رکوع اور سجود والی نماز کے اندر اگر بندہ اتنی آواز میں ہنسا کہ ساتھ کھڑے ہوئے شخص تک آواز پہنچ گئی یا پہنچ جاتی، اگر کوئی ساتھ کھڑا ہوتا، تو اس قہقہے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور وضو جب ٹوٹے گا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اب رکوع اور سجود والی قید سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ کے اندر قہقہہ مارتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نماز جنازہ کے اندر رکوع اور سجود نہیں ہوتے. تو رکوع اور سجود والی نماز کے اندر اگر قہقہہ لگایا تو یہ بھی وضو کو توڑ دے گا. اس میں چھٹی چیز یہ ہوتی ہے مباشرت فاحشہ، کہ جو ناقض وضو ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مباشرت فاحشہ سے مراد یہ ہے کہ ایک شرمگاہ کا دوسری شرمگاہ کے ساتھ بلا حائل بلا رکاوٹ مل جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ 6 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ جو ناقض وضو ہیں، جو وضو کو توڑ دینے والی ہیں.